اس دنیا میں یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ جس کے یہاں سے، جس کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہو جائے، چور اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ سے آلہ قتل برآمد ہو جائے، قاتل اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس اصول اور ضابطے کے پیش نظر جب ہم نے اپنے گرد و پیش پہ نظر دوڑائی تو ہم نے ایک طبقے کو دیکھا کہ جس کے پاس آلہ قتل موجود ہے، خون آلود خنجر موجود ہے، خون آلود تلواریں موجود ہیں، اور مال غنیمت کے طور پر ان کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بھی موجود ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دستار بھی موجود ہے۔ جب یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو ہمیں شک ہوا کہ کہیں حضرت حسین کے قاتل یہی لوگ تو نہیں ہیں جن کے ہاتھ سے آلہ قتل برآمد ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے اس شک کو شک ہی کے درجے میں رکھا۔ پھر ایک اور چیز ہمیں نظر آئی، وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، اس کی اولاد اس کی بیماری کے ایام میں، اس کی علالت کے دنوں میں، جبکہ وہ شخص زندہ ہے، حیات ہے، اولاد روتی ہے، آہ و فغاں کرتی ہے، اولاد نالہ و فریاد کرتی ہے، اور جس دن باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد رونا دھونا بند کر دیتی ہے، آہ و فغاں بند ہو جاتی ہے، اور اب باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے تمام غم و اندوہ کو بھول کر اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ ان کو اپنے باپ کی زندگی پر افسوس تھا، مرنے کا افسوس نہیں ہے۔ ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس کو افسوس ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد روتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد اولاد روتی ہے، بھائی کے مرنے کے بعد بھائی روتے ہیں، اور جب کوئی شخص مرنے سے پہلے رو رہا ہے، باپ ابھی زندہ ہے، یہ رو رہا ہے، باپ ابھی زندہ ہے، یہ نوحہ کر رہا ہے، اور جب باپ مر جاتا ہے اس کا رونا دھونا موقوف ہو جاتا ہے، تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کو باپ کے مرنے کا غم نہیں، باپ کے زندہ رہنے کا غم تھا۔
اور جب باپ مر گیا تو یہ خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسی طرح اسی مثال کو سامنے رکھ کر جب ہم گرد و پیش میں دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ ہمیں نظر آتا ہے جو یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک حضرت حسین کے غم کا ڈرامہ رچا کر ملت کو دھوکہ دیتے ہوئے نوحہ کناہ ہوتا ہے، ماتم و سینہ کو بھی کرتا ہے، لیکن 10 محرم کو عصر کے وقت جب نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ ماتم بند کر دیتے ہیں، ان کا نوحہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی الٹی چارپائیاں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے، ہم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے روتے ہیں اور جس وقت شہادت ہو جاتی ہے شہادت کے بعد رونا بند کر دیتے ہیں، تو ہمیں مزید شک ہوا کہ اگر یہ حضرت حسین کے وفادار ہوتے تو ان کی شہادت کے بعد روتے اور سارا سال روتے، لیکن یہ تو پہلے روتے ہیں۔ پہلی دوسری محرم کو حضرت حسین زندہ ہیں، یہ رو رہے ہیں، تیسری چوتھی محرم کو حضرت حسین زندہ ہیں، یہ رو رہے ہیں، 5ویں 6ٹھی محرم کو، 7ویں 8ویں 9ویں محرم کو حضرت حسین زندہ ہیں، یہ رو رہے ہیں، 10 محرم کو عصر کے وقت حضرت حسین شہید ہو جاتے ہیں، یہ رونا بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں شک ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، ورنہ دکھ ہوتا، غم ہوتا، شہادت کا افسوس ہوتا تو شہادت کے بعد روتے، پہلے نہ روتے۔